اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اب ہم آیت نمبر سورہ مائدہ آیت نمبر 9، 10 اور 11 تینوں ہم ایک ساتھ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ بے شک ان کے لیے بڑی بخشش، اور انہوں نے نیک کام کیے کہ بے شک ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیت کو جھٹلایا وہی بھڑکتی آگ والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو۔ جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کرے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی بھی کوالٹی بتایا اور کافر کی بھی کوالٹی اور بتایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی نعمتوں کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کتنی بڑی بڑی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی بڑی بڑی نعمتیں دے کے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ اس کی عبادت کرے۔ کس کی عبادت کرے؟ ایک اللہ کی عبادت کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اور تمام نبیوں کی دعوت بھی یہی تھی نا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو اس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو خوشخبری دے دی کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور جنت میں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ کس کو؟ جو ایمان لائیں گا اور عمل صالح کرے گا۔ ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں ہوگا کیونکہ ایمان شرط ہے۔ تو اہل ایمان پہلے کیا ہوگا؟ وہ پہلے ایمان لائیں گا، پہلے مومن بنے گا، اس کے بعد وہ نیک عمل کریں گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہوں کو معاف کر دینے سے مراد تمام گناہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہوں گے، بڑے بڑے گناہ کی ہم کو توبہ کرنی پڑیں گی، اور جنت میں بلند مقام عطا فرمائیں گا۔ مطلب جنت میں جو درجات رہتے ہیں وہ درجات کے حساب سے جتنے عمل ہوں گے اس کے حساب سے اس کا درجہ اس کو حاصل ہوگا۔ اس کے بعد والی آیت میں قرآن حکیم کے عام طریقے کے مطابق اللہ نے یہ بتایا کہ جو شخص کفر کی راہ اختیار کریں گا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گا، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ پہلے اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بعد اہل دوزخ کے بارے میں یعنی کہ کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اگر جھٹلائیں گا، اگر اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گا اور اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اب آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی اس پر وہ شکر ادا کرے۔ اب شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ زبان سے جو ہم بولتے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ کافی ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ویسے ہم کو دنیا میں زندگی گزارنا پڑے گا، تب کہیں جا کر ہمارا جو شکر ادا ہوگا اور اس سے مداومت برتی جائے۔ آگے بتایا کہ یہود اور مشرکین کی طرف سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی مختلف سازشیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بار آپ کی حفاظت فرمائی۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے بھی نعوذ باللہ مارنے کی کوشش کی،
یہود نے بھی مارنے کی کوشش کی اور بھی بہت سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، لیکن یہ سازشیں ان کی کیا ہوئی؟ ناکام ہوئی، کیونکہ نبی کی جو حفاظت کون کر رہا تھا؟ اللہ رب العزت کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ بار بار ان کی حفاظت فرماتا تھا اور انہیں پہلے ہی بتا دیتا تھا کہ یہ چیز میں زہر ہے، یا فلاں تم کو مارنے آ رہا ہے، یا فلاں نے ایسی سازش کی ہے، ایسی جو تدبیریں وہ لوگ کرتے تھے، یہ سب اللہ تعالیٰ ان کے نبی کو بتا دیا کرتا تھا، تو ایسے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت کرتا تھا۔ اب نبی کتنے جنگ میں گئے، لیکن وہاں پہ گزرے کیا؟ جنگ میں شہید ہوئے کیا؟ نہیں، بلکہ گھر میں آ کر ہی، گھر پر ہی ان کی وفات ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی اسی نعمت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے ہر حال میں اپنے رسول کی حفاظت فرمائی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ اپنے رسول کی حفاظت فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے کہ اس نے کافروں کے ہاتھوں کو مسلمانوں سے روک دیا، کافروں کے ہاتھوں کو مسلمان پر اٹھنے سے روک دیا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس کی دلیل ہے سورہ فتح آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ تمہیں ان پر فتح دے دی، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہ کہاں کون سی جنگ کی طرف اشارہ ہے؟ فتح مکہ کی طرف۔ فتح مکہ میں کیا ہوا تھا؟ جنگ نہیں ہوئی تھی، کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکے تھے۔ کیوں نہیں اٹھا سکے تھے؟ کیونکہ اس کے پہلے بہت سی جنگ ہو چکی تھی، اس میں تمام مشرکین بڑے بڑے سردار جو تھے وہ مارے گئے تھے، اور کچھ مسلمان ہو کر ہجرت کر گئے تھے، کچھ مارے گئے تھے، کچھ قیدی بن گئے تھے۔ اس وجہ سے مکہ میں جو ہے لوگ کم ہو گئے تھے۔ مثال دی جاتی تھی، اتنے کم ہو گئے تھے کہ ایک اونٹ ذبح کرتے تو پورے مکہ کا شہر ہے پورا اس میں کھا لیتا، یعنی اس کی مثال دی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نبی کا ان پر رعب ڈال دیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو لے کر مکہ میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو گئے بنا جنگ کے۔ ٹھیک ہے، ایک صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ جنگ نہیں ہوئی اور ایک فتح مکہ کے ٹائم پہ جنگ نہیں ہوئی۔ اس کو کیا کہا گیا ہے؟ کھلی فتح کہا گیا۔ کیا کہا گیا ہے؟ اس کو کھلی فتح کہا گیا ہے، یعنی بنا جنگ کے فتح حاصل ہونا۔ اس پہ حدیث آ رہی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے پڑاؤ کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درختوں کے سائے کی تلاش میں پوری وادی میں پھیل گئے۔ وہ ایک وادی میں رکے اور درخت کے نیچے سایہ ملنے کے لیے سب دور دور یعنی ایک وادی میں پورے الگ الگ پھیل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ببول کے درخت کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار اس درخت پر لٹکا دی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر ہمیں سوئے ہوئے ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ ہم جب خدمت حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے میری تلوار مجھ پر سونت لی تھی، میں اس وقت سویا ہوا تھا، میری آنکھ کھل گئی تو میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہارے میرے ہاتھ سے آپ کون بچائیں گا؟ میں نے کہا، اللہ رب العزت بچائیں گا۔ دیکھو یہ بیٹھا ہوا ہے، پھر آپ نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اپنی تلوار لٹکائے ہوئے، تو ایک دیہاتی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے لیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت بچائیں گا۔ دیکھو ہمارے اوپر تلوار ساتھی جا رہی ہے، مطلب گن رکھی گئی ہے اور ہم سے پوچھا جا رہا ہے اب دیکھو کون بچائے گا، تو بھی ہم نڈر ہو کر بولیں کہ اللہ رب العزت بچا رہا ہے، تو سمجھ جانا ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہے، نہیں تو کمزور ہے۔ کیونکہ ہم بولتے تو بہت بڑی بڑی باتیں، لیکن جب کرنے کا حکم آتا نا تو ہم پیچھے ہٹ جاتے۔ تو ہم اللہ پر ویسی امید نہیں رکھتے جیسا کہ اس پر امید رکھنے کا حق ہے۔ پھر دوسری حدیث آ رہی ہے، اس میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ میں سے 80 آدمی مسلح ہو کر تعنیم کے پہاڑ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے۔
وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب غفلت میں ہو تو ان کو حملہ کر کے قتل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا اور پھر چھوڑ دیا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، جو کہ ابھی ہم کون سی آیات؟ سورہ فتح آیت نمبر 24۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، ان کے بعد کہ تمہیں ان پر فتح دے دی، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور پھر وہ دیہاتی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیہاتی سے بچ گئے، اور وہ کیا کیے انہوں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیہاتی کو چھوڑ دیے، مارے نہیں، ان کو بدلہ نہیں لیے بلکہ چھوڑ دیے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا کہ اللہ سے امید اتنی پکی ہونی چاہیے کہ اگر ہماری عزت کو کسی نے چوراہے پہ بھی لٹکا دیا تو ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہماری عزت پوری کی پوری کس کی؟ اللہ رب العزت کے لیے، اور عزت دینا اور لینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو یہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ ہمارے دل میں اب اللہ کے بجائے لوگوں کا ڈر ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا ہے۔ جب تک ہمارے دل سے لوگوں کا ڈر نہیں نکلے گا ہم کوئی صحیح عمل نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہم کو لوگوں کا ڈر دل سے نکال کر ہم کو کس کا ڈر بٹھانا ہے؟ اللہ رب العزت کا ڈر ہم کو بٹھانا ہے۔ اب سیدنا سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا عامر قبیلہ ابلاد کے ایک شخص کو جس کا نام مقرض تھا، دوسرے 70 مشرکین کے ہمراہ گھسیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ عامر اس وقت ایسے گھوڑے پر سوار تھے جس پر جھول پڑی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، پھر فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ دراصل صلح حدیبیہ کے بعد عہد شکنی کی ابتدا مشرکین کی طرف سے ہونے دو، پھر دوبارہ بھی انہیں کی طرف سے ہونے دو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جو کہ سورہ فتح آیت نمبر 24 جو کہ ہم نے ابھی تلاوت کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ ان کے معاہدے ہوئے تھے، اس میں سے ایک معاہدہ ایسا تھا کہ ہمارا آدمی اگر تمہارے پاس آئے گا تو تم کو چھوڑنا پڑے گا، اور تمہارا آدمی اگر ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس پہ جو مشرکین کے جو لوگ تھے وہ قیدی بنا لیے گئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدے کا پاس اور لحاظ رکھتے ہوئے ان کے جو ساتھی تھے ان کو چھوڑ دیے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 12، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشْرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَنْتُمْ بِرُسُولِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی اور اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض، تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا، اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے پر سے بھٹک گیا۔ جس نے کفر کیا وہ کیا سیدھے راستے پر سے بھٹک گیا۔ اس آیت کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کے بعد خیانتوں اور نقص میثاق کا ذکر کیا گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ خیانتیں بہت کی، اللہ کے حکموں میں خیانتیں، یعنی کہ معاہدہ کرتے تھے توڑ دیتے تھے، ہے نا، اور جو حکم ان کو دیا جاتا تھا نا اس کے وہ الٹ کرتے تھے۔ اور مقصد مومنوں کو تنبیہ کرنا ہے کہ اللہ نے ان سے جو عہد و میثاق لیا ہے ان کا پاس و لحاظ رکھے، اور جس طرح بنی اسرائیل نے ان سے لیے گئے مواثق کو توڑ دیا اس طرح نہ کرے، یعنی یہودی جو تھے عہد کو توڑنے والے بہت تھے،
बहाने बनाने वाले, अहदों को तोड़ने वाले बहुत थे। तो इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि जैसे यहूद ने किया ना वैसा तुम मत करो, ठीक है। यानी उनकी मुशाबहत, यानी यहूद की मुशाबहत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत चिढ़ थी। आज हमारे अंदर उसी की नकल हमारे अंदर भर गई। शादी ब्याह में, पहनने ओढ़ने में, बातचीत में, हर एक चीज में हमको यहूदी झलकता है। तो ये इनकी जो मुशाबहत करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक बहुत ही नापसंद फेल था। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से कहा कि अगर तू नमाज पढ़ोगे, ज़कात दोगे, मेरे रसूलों पर ईमान ले आओगे, उनका साथ दोगे और कर्ज ज़कात के अलावा अपने माल में से अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो मेरी नुसरत, हिमायत तुम्हारे साथ होगी। नेज़ मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करके तुम्हें जन्नतों में दाखिल कर दूंगा। क्या फायदा फरमा रहा है अल्लाह ताला? अगर तुम ईमान लाने के बाद वादे को नहीं तोड़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ज़कात देंगे और रसूलों पर ईमान लाएंगे और फर्ज ज़कात के अलावा भी दूसरे नफीले ज़कात देते रहेंगे तो अल्लाह ताला हमसे वादा फरमा रहा है कि हमारे गुनाह को माफ करके हमें जन्नतों में दाखिल अल्लाह ताला फरमाएंगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह माइदा आयत नंबर 7 में, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम मिसाक़हुल्लज़ी वत्तक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समीना व अताना, और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत याद करो और उसका है जो उसने तुमसे मजबूत बांधा, फिर तुमने कहा हमने सुना और हमने मान लिया। ठीक है। फिर आयत नंबर देखेंगे 13, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासियतन युहर्रिफ़ूनल कलिमा अन मवाज़िइही व नसू हज़्ज़न मिम्मा ज़ुक्किरू बिही वला तज़ालु तज़ालिउ अला ख़ाइनतिन मिनहुम इल्ला क़लीलन मिनहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासियतन युहर्रिफ़ूनल कलिमा अन मवाज़िइही व नसू हज़्ज़न मिम्मा ज़ुक्किरू बिही वला तज़ालु तज़ालिउ अला ख़ाइनतिन मिनहुम इल्ला क़लीलन मिनहुम फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़हु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु। तो उनके अपने हद को तोड़ने की वजह से हमने उन पर लानत की और उनके दिलों को सख्त कर दिया कि वो कलाम को उसकी जगह से फेर देते हैं और वो उसमें से एक हिस्सा भूल गए जिसकी उन्हें नसीहत की गई थी। और तू हमेशा उनके किसी न किसी खयानत की खबर पाता रहेगा, सिवाय उनके थोड़े से लोगों के सिवा उन्हें माफ कर दे और उनसे दरगुजर करे। बेशक एहसान करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। मतलब दरगुजर से काम लेना है और सब्र से काम लेना है तो क्या होगा, अल्लाह ताला हमारी कैसी मदद करेगा। बेशक अल्लाह नेकोकारों की मदद करता है। यानी अल्लाह ताला ने हमको नेकोकारों में शामिल कर लिया बोले तो एक बहुत बड़ी बात है। फिर आगे फबिमा नक़ज़िहिम शैअन, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बनी इसराइल ने अपने मजबूत अहद के चंद परवाह ना की, क़याम सलात और एज़ाए ज़कात में गफलत बरती, ज़कात के बजाय बुख्ल की राह अख्तियार की और कर्ज़ हसना के बजाय सूदखोरी और हराम शुरू कर दी। अल्लाह के सिवा अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना तो दरकिनार है, जी भरकर उनकी मुखालिफत, बाज अंबिया को नाहक कत्ल भी करते रहे। गर्ज है कि शायद कि एक एक शख्स को तोड़ने में कोई कमी न छोड़ी, जिसके अवज़ उसने हम पर लानत की और उन्हें अपनी रहमत से दूर कर दिया। और दूसरी सजा ये दी कि उनके दिल सख्त कर देने की वजह से वो एक तो राय कबूल करने से कासिर हुए, दूसरे आपस में उल्फत और मुआसरत के जज्बात के इनमें खुदगर्जी, संगदिली व बाहमी मुनाफरत भर दी गई। यानी वो अल्लाह की इबादतों में, अल्लाह के अहकाम को तोड़ने में जरा सा भी नहीं डरते थे। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उनके दिलों से अल्लाह की मोहब्बत हटा दी, अल्लाह के अहकाम को हटा दिया
اور اس کی جگہ کیا بھر دیا؟ یعنی اچھی عادتوں کو ہٹا کے اس کے اندر بری عادتیں بھر دی. اب کیا ہے بری عادتیں؟ خود غرضی، سنگ دلی اور بہا میں منافرت. یہ سب چیزیں ان کے دل و دماغ میں سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. پھر اس کے بعد تمہارے دل ہو گئے. پھر آگے فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یفعلون. پھر انہوں نے کیوں عاجزی نہ کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا، اور لیکن اللہ کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے خوش بنا دیا جو کچھ وہ کرتے تھے. یعنی وہ جو بھی کام کرتے تھے تو شیطان نے اس کام کو ان کی نگاہ میں کیا بنا دیا؟ خوشنما بنا دیا، اچھا بنا دیا. ٹھیک ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ تعالیٰ کی آیت کے بارے میں ان کا رویہ خراب اور ان کا تصور بدلا ہے کہ ان کے غلط تعویل کرتے ہیں، غلط معنی پہناتے اور اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو انہوں نے بیان نہیں فرمائی. دیکھو اللہ پر جھوٹ باندھنے سے نہیں ڈر رہے، رسول پر جھوٹ باندھنے سے نہیں ڈر رہے. اسے کیا پتا چلا کہ کتنے نڈر اور گنہگار ہیں کہ کوئی بات کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوتا. تو کیا تم طمع رکھتے ہو؟ طمع رکھنا یعنی فائدہ. وہ تمہارے لیے ایمان لائیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے چلے آئے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے پھر اس سے بدل ڈالتے ہیں اور ان کے بعد کے سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں. اور نسوا حظا مما ذکروا بہ، یعنی تورات کے بہت سے حصے پر عمل ترک کر دیا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانا، زانی کو سنگسار کرنا، جھوٹ و حرام سمجھنا وغیرہ ہے. اس میں بہت زیادہ تورات کے بہت سے حصے پر عمل ترک کر دیا. یعنی تورات میں جو جو باتیں لکھی تھی وہ سب کو چھوڑ دیے، کیونکہ پوری کتابوں کی تشریح کون کرتا ہے؟ یہ کتاب قرآن مجید تمام کتابوں کی تشریح کرتی ہے. ٹھیک ہے. پھر افسوس اس کتاب کی طرف مسلمانوں کی اکثریت نے بھی سمع اور اطاعت کو چھوڑا، نمازیں ضائع کی، سود کھانے لگے، جہاد چھوڑ بیٹھے اور باہم فرقوں میں بٹ کر اللہ کی عبادت میں تحریف کے حد سے تعویلیں کرنے لگے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں چھوڑ بیٹھے اور باہم فرق میں بت کے اللہ کی کتاب میں تحریف کی حد سے تحریف کی حد تک تعویلیں کرنے لگے اور نتیجہ وہی ہوا جو پہلو کا تھا. مگر امید افزا بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امت مسلمہ میں ایسے لوگ قیامت تک رہیں گے جو حق پر قائم رہیں گے اور حق کے خاطر لڑیں گے. یعنی آج بھی اچھے لوگ موجود ہیں. دیکھو 95% کیا ہو گیا؟ کرائم ہوتا ہے. 95% 5% مرد اور عورت کو ملا کر ہے کہ وہ نیک ہے. اس کی وجہ سے دیکھو عذاب جو ابھی تک آیا نہیں ہے، لیکن عذاب آنے والا ہے، اچانک آ جائے گا. ٹھیک ہے. کہ ہمیں اس کی کوئی خبر بھی نہیں ہوگی. سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک روزہ برابر حق پر لڑتا رہے گا اور حق کے دشمنوں پر غلبہ پائے گا، یہاں تک کہ ان میں سے آخری گروہ مسیح دجال جا پڑے گا. مسیح دجال کی اس میں وحی آئی ہے اس حدیث میں کہ قیامت کے قریب آئیں گا، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جب وہ بھی آئیں گا. سیدنا جابر سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں میں سے ایک نہ ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لیے قیامت تک لڑتی رہیں گی. ایک جماعت ایسی ہے جو قیامت تک لڑتی رہیں گی. اگر یہ جماعت ختم ہو گئی تو سمجھ لینا آپ جو ہے زلزلہ دین کی حفاظت کے لیے قیامت تک لڑتے رہیں گی. یعنی
یہ حدیث میں پھر سے پڑھتی ہوں. سیدنا جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں میں ایک نہ ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لیے قیامت تک لڑتی رہیں گی. یعنی جو بھی پیدا ہوں گا اس میں ایک جماعت ایسی رہیں گی جو حق پر رہیں گی, یعنی کہ اطیع اللہ اطیع رسول بن کر رہیں گی. اسی کی بدولت یہ ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک قیامت نہیں بھیجی, لیکن جب یہ اچھے لوگ مر جائیں گے, تمام برائی دنیا میں پھیل جائیں گی, تو کیا ہوگا, پھر قیامت برپا ہو جائیں گی. فاعف عنہم وصفا, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ ان کی ہر قابل گرفت بات سے دل گرفت نہ ہوں گے تو آپ کو یہ ایک الگ پریشانی لاحق ہو جائیں گی. لہٰذا ان کی باتوں کو خود خور درخور اعتنا سمجھنا چھوڑ دیجئے, اور جن نعمتوں پر آپ مطلع ہوتے رہتے ہیں ان پر ان کا محاسبہ نہ کیجیے. اللہ خود ان سے نپٹ لیں گا, آپ بس درگزر اور احسان کے ساتھ اختیار کیجیے. دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بھی تربیت کر رہا ہے کہ تم کو جب دین کا بات پہنچائیں گے تو کافروں کے ساتھ کیسا رہنا, مشرک کے ساتھ کیسا رہنا, یہودیوں کے ساتھ کیسا رہنا. اب کس کی باری آئی, ہمارے ایمان والوں کے ساتھ تم کو کیسا رہنا ہے, اور جو امانت میں خیانت کرے اس کے ساتھ کیسا رہنا ہے. تو ہم کو ہمارا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنی برائیاں پائی جاتی ہے, پھر اس کے حساب سے ہم ایک ایک کر کے گھٹاتے جائیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 109 میں, وَذَا كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے دین کے بعد سے کافر بنا دے. کیا چاہتے تھے یہودی, کس چیز سے فوکس کر رہے تھے کہ نبی کو ان کے دین سے ہٹا کر دوسری طرف پھیر دیا جائے. اپنے دلوں کی حسد کی وجہ سے ان کے بعد ان کے لیے خوب واضح ہو چکا, سو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی کہ جب تک قیامت نہیں آئے جب تک تم کو چپ رہنا ہے. اور جب ہم دین کا کام کرتے ہیں, داعی کا کام کرتے ہیں, تو اس میں مشکلات آتی ہے, ہر ایک لمحے آتے ہیں, لیکن ہم کو ان سب کو پار کر کے کیا کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, نہ کہ سوچتے ہوئے بیٹھنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ دیکھو تو فلاں بہن کو تو کتنی چھٹی ملتی ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں ملتی. تو ایسا سوچنا غلط ہے, کیونکہ قسمت کس نے بنائی ہے, اللہ تعالیٰ نے. جب اللہ تعالیٰ نے قسمت بنائی ہے تو اس میں ہمارے لیے جو بہتر ہے وہی لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین. اب میں ممتاز باجی کو آواز دوں گی کہ وہ دعا کرا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبركاته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنات والمؤمنات رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربي أني مسلم ذر وأنت الرحم الراحمين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين اے تمام کائنات کے رب اے دو جہاں کے مالک تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں آپ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اے پاک پروردگار ہمیں معاف کر ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ ہم پر رحم کا حساب کتاب کے دن ہماری خطائیں معاف کرنا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ ہم پر رحم کر ہماری اولاد کو نیک و صالح بنا نماز کا پابند بنا اے اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اے اللہ موت کے وقت ہم پر رحم فرما اے اللہ قیامت کے روز ہمارا حساب آسان فرما بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کو بے حیائی اور برائی اور گناہوں کے کام سے بچا اے اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرما اے اللہ سب کو دین کی طرف چلنے والا بنا دے اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری توبہ قبول کر اے اللہ صرف تو ہی معاف کرنے والا اور بڑی رحمت کا مالک ہے اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے ان کی مدد فرما اے اللہ تو غفور الرحیم ہے رحم فرما اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما قیامت کے دن نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دینا اور اللہ جو پریشان حال ہے ان کی مدد فرما اے اللہ جو قرض دار ہے ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما اے اللہ تمام امت مسلموں کو نماز کا پابند بنا اے اللہ جو بچے ہوئے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما اے اللہ رحم کا معاملہ فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا کر اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ تو دعاؤں کا سننے والا غفور الرحیم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك